افغان امن عمل آہستہ آہستہ پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن افغان حکومت اور افغان طالبان میں قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان صدر نے بتایا ہے کہ بقیہ قیدی بھی جلد رہا کر دیے جائیں گے، اور دوسری طرف افغان طالبان کا بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی قیدیوں کی رہائی مکمل ہو جائے گی، افغان حکومت اور افغان طالبان مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی اس معاہدے کے مطابق امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کرنا شروع کر دی ہے، جس کے بعد اب امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی افغانستان امن عمل میں پیش رفت ہو سکے گی۔ 29 فروری 2020 میں افغان طالبان اور امریکہ میں تاریخی امن معاہدہ طے پایا تھا، جس میں امریکہ، افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان 4 نکات طے پائے تھے، جن میں مکمل جنگ بندی، افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اور قیدیوں کی رہائی جیسے اہم نکات شامل تھے۔ معاہدے کے مطابق فریقین نے جنگ بندی پر عمل کرنا تھا، لیکن دونوں فریقوں کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس دوران امریکہ نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ معاہدے کے مطابق پہلے مرحلے میں 135 روز کے اندر امریکہ فوجی اہلکاروں کی تعداد کو 8600 تک لائے گا، اور پھر 14 ماہ کے اندر امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر انخلاء کر لے گا۔ کل امریکی کمانڈر فرینک میکنزی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے معاہدے کا اپنا حصہ پورا کر لیا ہے، اور 135 دنوں کے اندر امریکہ نے افغانستان میں فوجی اہلکاروں کی تعداد کم کر کے 8600 کر دی ہے۔ پاکستان کا افغانستان امن عمل میں اہم کردار رہا ہے۔ افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ پاکستان نے تمام فریقین کے درمیان سہولت کار کا ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے، جس کا اعتراف خود امریکہ بھی کرتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں افغانستان میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق کی قطر میں افغان طالبان کے رہنما عبدالغنی برادر سمیت دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق نے 16 اور 17 جون کو دوحہ کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے میں افغان طالبان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی اور افغانستان میں امن اور مفاہمت کے لیے جاری عمل پر بات چیت ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق محمد صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے قیام اور مفاہمت کے لیے بطور سہولت کار اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے نمائندہ خصوصی نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حالیہ دورے کو بھی نہایتی مؤثر قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان کی کوششوں میں اہم پیش رفت قرار دیا تھا۔ افغان طالبان اور امریکہ میں ایک عرصے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن 29 فروری 2020 میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ امریکہ اور طالبان میں ہونے والے امن معاہدے کے مطابق دوسرے مرحلے کے آغاز سے پہلے افغان حکومت اور طالبان کو قیدیوں کو رہا کرنا تھا، جس کے بعد ہی امن معاہدے کے دوسرے مرحلے یعنی کہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ معاہدے کے چند روز بعد ہی افغان صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے 5000 افغان طالبان رہا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے افغان طالبان اور افغان حکومت میں افغان معاہدے کو لے کر آگے بڑھنے پر تنازعات برقرار تھے۔ لیکن امریکہ کے دباؤ کے بعد 24 مئی کو افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے 2000 قیدیوں کو رہا کر دیا تھا، اور حال ہی میں افغان صدر نے بقایا 2000 قیدیوں کی جلد رہائی کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کی طرف سے بھی قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ دوحہ معاہدے کے مطابق 5000 قیدی رہا ہو جائیں گے اور ایک ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات کا دور شروع ہو جائے گا، جس سے لگتا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے اہم اور پیچیدہ مرحلہ جلد شروع ہونے والا ہے۔ لیکن یہ مذاکرات کہاں اور کس ملک میں ہوں گے، اس کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ افغان امن عمل کی حالیہ پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار سلیم صافی صاحب۔ سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو معاہدہ تھا اس میں 2-3 بڑے اہم نکات تھے، جس میں یہ تھا کہ جنگ بندی بھی کی جائے گی، لیکن اس کی ہم خلاف ورزی دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ قیدیوں کا تبادلہ تھا، وہ معاملہ بھی بڑا سست روی کا شکار ہے۔ تو سلیم صاحب، ایسے میں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہونے ہیں اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے شہزاد، ایک تو طالبان نے انٹرا افغان ڈائیلاگ کو مشروط کیا تھا اپنے قیدیوں کی رہائی سے، اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ افغان حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس دوران افغان حکومت کے لیے جو انتخابات ہوئے تھے وہ تنازع کے شکار ہو گئے، اور عبداللہ اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کرنے لگا اور اشرف غنی صاحب اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کرنے لگے۔
تو اس کی وجہ سے افغان طالبان کے ساتھ جو معاملہ آگے بڑھنا تھا وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گیا۔ دوسرا، اس دوران پاکستان اور افغان حکومت کے تعلقات بھی اس لیے خراب رہے کہ اس تنازع کی وجہ سے پاکستان کی حکومت افغان حکومت کو نہ ریکگنائز کر سکتی تھی اور نہ اس کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھا سکتی تھی۔ اب یہ ایک جو معجزانہ پیش رفت ہوئی اور حامد کرزئی صاحب نے جرگہ بنا کے جب عبداللہ اور اشرف غنی کی صلح کرا دی اور ان کے درمیان تقسیم کار کر دیا، تو اس کے بعد پاکستان کے ہاتھ بھی کھل گئے اور پاکستانی حکومت نے اس کے بعد افغان حکومت کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا۔ پہلا میسج جو پاکستان نے دیا وہ سہولت کاری کے لیے محمد صادق کی صورت میں اسپیشل انوائے کا تقرر تھا، کیونکہ شاید وہ واحد پاکستان کے سابق سفارتکار ہیں جن کو اشرف غنی بھی پسند کرتے ہیں، جن کو عبداللہ بھی کرتے ہیں، جن کے طالبان کے ہاں بھی گڈ ول ہے، جن کے شمال کے ہاں بھی گڈ ول ہے۔ اور دوسرا، پھر اس دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب اور خود صادق صاحب، انہوں نے جب کابل کا دورہ کیا تو اس میں افغان حکومت کو نہ صرف یہ کہ اپنے پیس پروسیس کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا، بلکہ جس طریقے سے افغان حکومت چاہتی تھی تو پاکستان کی قیادت نے ان کو باور کرا دیا ہے کہ افغان آپس میں کریں اور جتنی فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے چاہیے ان کو تو پاکستان وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اور اس کے بعد افغان حکومت بھی نہ صرف یہ کہ مطمئن نظر آ رہی ہے، بلکہ صادق صاحب نے پھر اگلے دن جب قطر میں جا کے دوحہ کا دورہ کیا اور میری معلومات کے مطابق انہوں نے طالبان کو وہی کچھ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے جو افغان حکومت کا مطالبہ ہے۔ تو سلیم صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان ہو یا افغان حکومت، دونوں اب پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، پہلے پاکستان کے اندر ایک یہ خواہش تھی کہ انٹر افغان ڈائیلاگ پاکستان میں ہو۔ افغان حکومت اور طالبان دونوں فریق اس کے لیے زیادہ آمادہ نہیں تھے، تو اب ملٹری لیڈرشپ نے اور صادق صاحب نے افغان حکومت کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور جدھر افغان چاہیں تو افغان حکومت اور طالبان قطر کو پریپئر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے بھی قطر کے حق میں اپنا ووٹ اس لیے دے دیا ہے کہ اگر آپ دونوں فریق وہاں پہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا، اس سے پیرالل افغان حکومت یہ بھی شاید چاہتی تھی کہ ایون اب تو یہاں تک وہ گڈ ول ہو گیا ہے کہ افغان حکومت کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بھی اس کا حصہ بنے، لیکن پاکستان ان کو یہ بتا چکا ہے کہ نہیں، یہ افغانوں کا آپس کا معاملہ ہے اور پاکستان جدھر فیسیلیٹیشن کر سکتا ہے تو وہ پاکستان اس فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہے۔ تو میرے خیال میں جب ابھی پاکستان کا ڈیمانڈ دونوں سے یہی ہے، افغان حکومت سے بھی یہی ہے اور طالبان سے بھی یہی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ سلیم صاحب، اس جو معاہدہ تھا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس میں جو امریکی افواج کا انخلا تھا وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، جنگ بندی کے بھی کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے، تو رکاوٹ وہاں سے تو نہیں آئے گی، لیکن جو ڈیفرنسز، سیاسی ڈیفرنسز تھے عبداللہ یا اشرف غنی کے درمیان، وہ بھی اس حد تک اب ختم ہو گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ تمام جو دھڑے تھے وہ تیار ہیں انٹر افغان ڈائیلاگ کے لیے؟ میرے خیال میں اب کے بار حامد کرزئی اور ان کے جرگے کے ذریعے جو سیٹ اپ بنا ہے یہ پچھلی بار کے ارینجمنٹ سے زیادہ مؤثر ہے۔ پچھلی مرتبہ امریکیوں نے ڈنڈے کے زور پہ عبداللہ کو چیف ایگزیکٹو تو بنا دیا، لیکن آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب کے بار عبداللہ حکومت کا حصہ نہیں بنے ہیں، بلکہ پیس پروسیس کا جو سارا معاملہ ہے اس کو عبداللہ کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے، اور جو معاہدہ کرزئی عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان ہوا ہے تو ان کے ساتھ جو کونسل ہے اس میں تقریباً تمام افغان اہم رہنما جو ہیں، مثلا استاد سیاب گیلانی صاحب، استاد محقق، یہ سارے لوگ اس کے ممبر ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اس سیٹ اپ میں سب سٹیک ہولڈر بن گئے، اور دوسرا اس معاہدے کی روح سے یہ پابند کیا گیا ہے کہ اگر یہ پیس کونسل چاہیں تو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے، اور پھر اگر طالبان کے ساتھ بات میچیور ہوتی ہے
تو وہ اشرف غنی کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے. تو میرے خیال میں اگر صرف افغان حکومت مذاکرات کرتی تو اشرف غنی صاحب تو پھر کبھی یہ نہ مانتے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے. تو ایک پیس پروسیس کے لیے ایک الگ ایسے لوگ بن گئے کہ جن کا طالبان کے ساتھ پیچ اپ نسبتاً آسان ہے، کیونکہ حامد کرزئی کا بھی اب اہم رول ہوگا اور طالبان نسبتاً ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں. عبداللہ ویسے تو زیادہ طالبان مخالف سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو شمال کی طاقتیں ہیں ان کی ڈیل اس لیے آسان ہے طالبان کے ساتھ کہ ان کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. موجودہ سیٹ اپ میں بھی ان کو حصہ بقدر جثہ ملا ہوا ہے، اور اگر طالبان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کو حصہ بقدر جثہ ملے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ افغان پیس پروسیس اس وقت کہاں پر موجود ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اور اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.